مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ مسلمانوں کہ ہم اپنے زمانے میں غور کریں تو ہمارا مسلمان بھائی اپنی زکوٰۃ اپنے آپ کھاتا نظر آتا ہے، یعنی غریبوں بے سہارا یتیموں مسکینوں کو زکوٰۃ دیتا نظر نہیں آتا۔ اور کریں مسلمانوں غور کرو، اسلام کے 5 رکن ہیں۔ اسلام کا پہلا رکن کلمہ یعنی توحید ہے، دوسرا رکن اسلام کا نماز ہے، تیسرا رکن روزہ ہے، چوتھا رکن حج ہے، 5واں رکن زکوٰۃ ہے۔ پتہ چلا پلر آف اسلام میں کتنا اہم چیز ہے زکوٰۃ، کہ ہم لوگ زکوٰۃ دیں۔ اب پیارے مسلمانوں، زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے، غریبوں کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی یتیم ہے، بے سہارا ہے، غریب ہے، لاچار ہے، تم اگر اپنے پیسے کی، اپنے مال جائیداد کی، زمین کی، اپنے پیسے کی، جائیداد کی، اپنے کسی بھی سامان کی، سونے کی، چاندی کی تم زکوٰۃ نکالو گے تو اس پیسے سے اس غریب کا بھلا ہوگا، اس پیسے سے اس غریب کا بھلا ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ مسلمانوں کہ زکوٰۃ اتنی اہم چیز ہے، لیکن مسلمان کو دیکھو کہ مسلمان پیسے والا ہے، مسلمان چاندی سونے والا ہے، لیکن زکوٰۃ غریبوں کو دیتا نظر نہیں آتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میدان محشر میں یعنی قیامت کے دن جو شخص زکوٰۃ دینے والا نہ ہوگا، قیامت کے دن اس کا سونا، اس کا چاندی، اس کا مال، اس کا پیسہ ایک بھیانک زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، بھیانک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہ بھیانک سانپ، وہ بھیانک زہریلا سانپ اس شخص کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اپنا منہ کھولے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا سونا ہوں، میں تیرا چاندی ہوں، تو نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو نے زکوٰۃ نہیں دی دنیا میں رہ کر، اس لیے یہ عذاب تجھ پر اللہ نے مسلط کیا ہے۔ پیارے مسلمانوں، زکوٰۃ صاحب نصاب، اب یہ بھی سنیں، صاحب نصاب کس کو کہیں گے؟ یعنی کون شخص ایسا ہو جو زکوٰۃ دے، جو زکوٰۃ دے گا۔ تو یاد رکھو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنے روپے پیسے کا وہ مالک ہو، اتنے روپے پیسے کا وہ مالک ہو یا اتنے سامان تجارت کا مالک ہو، تو اس مال میں سے، اس مال کا، اس سونے چاندی کا، اتنے پیسوں میں سے، ان پیسوں میں سے 40واں حصہ یعنی 100 روپے میں آپ کو مثال بتاؤں، 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے۔ اب آپ حساب اپنے آپ لگا لیں، 1,00,000 روپے میں اسی طرح 1,00,000 روپے میں 2500 روپے یعنی 2,500 روپے اپنے مال کی زکوٰۃ مسلمان ضرور نکالے، اگر نہیں نکالے گا تو گنہگار ہوگا۔ قیامت کے دن اسے زہریلا سانپ اس کے گلے میں پرو دیا جائے گا، زہریلا سانپ اس کے گلے میں ہوگا۔ یاد رکھو مسلمانوں، زکوٰۃ کتنی ضروری ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، زکوٰۃ کس کو دی جائے، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے۔ آج کے زمانے میں لوگ دیکھتے نہیں کہ کسے زکوٰۃ دی جائے، کسے زکوٰۃ دی جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جس کا حق زکوٰۃ لینے کا ہے، یعنی جو حقدار ہے زکوٰۃ، اگر تم نے اسے زکوٰۃ نہیں دی تو تمہاری زکوٰۃ دینا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے جس کا حق تھا اسے زکوٰۃ نہیں دی۔ یہ بھی بتا دوں، یاد رکھو مسلمانوں، سید یعنی آل رسول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں کتنا ہی غریب سید ہو، اسے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سید کی ہیلپ ہو جائے، اس کی مدد ہو جائے، تو آپ اسے الگ طریقے سے بنا زکوٰۃ کا پیسہ دے کر اس کی مدد کریں۔ یاد رکھو، زکوٰۃ اپنے محلے میں دیکھو، اپنے علاقے میں دیکھو، اپنے گھر کے چاروں طرف دیکھو، کون غریب بے سہارا ہے، کون یتیم ہے، کون بے سہارا ہے، کون پریشان حال ہے، کون زکوٰۃ لینے کے قابل ہے، اسی کو زکوٰۃ دو۔ اگر جو اس قابل ہے اسے آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو آپ کا زکوٰۃ دینا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھو مسلمانوں کہ زکوٰۃ اگر محلے پڑوس میں، آس پڑوس میں کہیں کوئی ملے نہیں، تب جس مدرسے میں تعمیری کام چل رہا ہو اس مدرسے میں زکوٰۃ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا زکوٰۃ دینا قبول ہوگا۔ پیارے مسلمانوں، بہت ضروری ہے زکوٰۃ دینا، بہت ضروری ہے فطرہ دینا۔ لوگ فطرے سے بھی بچتے نظر آتے ہیں، جبکہ فطرہ کوئی زیادہ مہنگا نہیں پڑتا۔ فطرہ جو ہے اس سال، اس وقت، اس دور کے حساب سے فطرہ لگ بھگ 50 روپے فطرہ ہے۔ کہیں علماء نے 45 بتایا، کہیں 48 بتایا، تو سبوں کا مشورہ یہ رہا کہ فطرہ جو ہو وہ 50 روپے کر دیا جائے، 2-1 روپے ایکسٹرا ہو جائے، کم نہ ہو۔